صحابہ کے پاس کیا تھا بدر میں؟ لا الہ الا اللہ کا اخلاص تھا بس. ہاتھ میں کنکر ہے، پتھر ہے، سواریاں بھی نہیں، لڑے اور ایسے لڑے کہ پھر دنیا نے کیا کہتے ہیں، بدر نے تاریخ رقم کر دی. اللہ نے اوپر سے بدریوں کی ایسی معافی کر دی، کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کر گزرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ منصب پر فائز کر دیے، جسے ربط قلب کہتے ہیں. اب جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوگی، غلطی سے غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوگی. گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے جنت کی. یہ ہوتی لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو فصل تیار ہوتی ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے فصل تیار نہ ہو، کوئی سیاست سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گیا، کوئی تبلیغ سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گیا، کوئی کسی کے نیک عمل سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گیا، کوئی دینی تعلیم سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گیا، لیکن ابھی اس کی بنیادی محنت نہیں ہوئی ہے. وہ قدم قدم پہ اکھڑے گا، قدم قدم پہ گرے گا، قدم قدم پہ سوال کرے گا، تشفی نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہوگا. لیکن جس کی تربیت لا الہ الا اللہ کی روشنی میں ہوئی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ڈگمگائے گا، کہیں بھی نہیں ڈگمگائے گا. 10 گنا دشمن سامنے کھڑا ہوگا، وہ اس کو illogical نہیں کہے گا، عین شریعت کے مطابق کہہ کر چھلانگ لگائے گا. اسے جہاد سمجھے گا، اسے جنگ نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے، دشمن کے 3 ٹینک ہے، وہ 3 تیار کرنے کی کوشش کرے گا، وہ 5 بھی تیار کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر دشمن کے 3 ٹینک کے مقابلے میں اس کے پاس 1 ٹینک ہے، وہ بے حوصلہ نہیں ہوگا. اسے پتہ ہے میرے پاس لا الہ الا اللہ اخلاص کی دولت ہے، اور میرے پاس اخلاص کی وہ دولت ہے جو ٹیکنالوجی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے. اور میرے دشمن کے پاس جو ٹیکنالوجی کی کثرت ہے، وہ اس کے پاس جو ایمان کی کمی ہے، اس کمی کو یہ ٹیکنالوجی کی کثرت پورا نہیں کر سکتی. اس کے پاس جو اخلاص کی کمی ہے، وہ اخلاص کی کمی ایسی ہے، اس کے پاس ایٹم بم نہیں، ہائیڈروجن بم بھی آ جائیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. رشیا آپ کے سامنے ہے، نہتوں نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. 60 سے 70 ممالک نیٹو افواج کے آپ کے سامنے ہیں، طالبان نہتوں نے انہیں تباہ و برباد کر کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت، محنت. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اخلاص کی بنیاد پہ جو امت تیار ہوتی ہے، وہ امت شکست بھی نہیں کھاتی، نہ نظریاتی محاذ پہ، نہ جغرافیائی محاذ پہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا سیرت کا پہلا سبق. اگر ہم سیرت کے اس سبق کو نہ صرف یاد کر لیں بلکہ اپنے اندر رچا بسا لیں، نہ ہم نظریاتی محاذ پہ شکست کھا سکتے ہیں چاہے تھوڑے ہوں، نہ ہم جغرافیائی محاذ پر شکست کھا سکتے ہیں چاہے ہمارا حدود 4 کم ہو، رقبہ کم ہو، ہم تھوڑے ہوں. کیونکہ ہمارے پاس اخلاص کی قوت ہے جو ہمارے دشمن کے پاس نہیں ہے. لیکن آج بڑے بڑے لوگوں کی یہ تربیت نہیں ہے. میں دوسروں کی کیا کہوں، بڑے بڑے علماء کی اس حوالے سے تربیت نہیں ہے. وہ پورے دین کو بیان کر دیں گے، نہیں، دین کی بنیاد بیان نہیں ہوگی ان سے. بڑے بڑے مسائل پہ بات کر لیں گے، نہیں، وہ عقیدے پہ بات کرتے ہوئے ان کی جان جاری ہوتی ہے، ان کے کپڑے گیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا اگر ہم نے عقیدے پہ بات کی. ایک شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، آگے سے میں صرف صحابہ کے فضائل سناتا ہوں. یہ تو میری بغیرتی ہے نا. جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، ایک تو اپنے لوگوں کو سمجھائیں، دوسرا صحابہ کو گالی دینے والوں کو فتویٰ بتائیں کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ ایمان میں رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا. ایک صحابہ پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، آپ ایسے ایسے کر کے صرف صحابہ کے فضائل سنا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. امت شرک میں جا رہی ہے، آپ صرف فضائل بیان کر کے گزارا کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، شرم آنی چاہیے. یہ جملہ تو فروعی مسائل کے بارے میں. آپ رفع دین کرتے ہیں، اگلا نہیں کرتا. آپ زور سے آمین کہتے ہیں، اگلا نہیں کہتا. آپ امام کی پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، اگلا نہیں پڑھتا. یہ ہے اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی مسلک کو چھیڑو نہ. اور جہاں بات آئے گی عقائد کی تو وہاں تو اقرار سے پہلے انکار ہے. آپ پہلے سب سے پہلے دوسروں کو چھیڑتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے، سب کی نفی کرتے ہیں. یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبر کچھ نہیں کر سکتی، یہ قبر کے اندر جو بزرگ دفن ہے یہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکا تھا، یہ چرپائی پہ پڑا ہوا تھا، اس کے لواحقین نے اسے غسل دیا تھا. دنیا میں زندہ تھا تو 1 زبان آتی تھی، اور آج مرا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو 1 درجن زبانیں آتی ہیں. جو آتا ہے کیا کہتے ہیں، وہ ساری کے ساری مرادیں وہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جوابی کارروائی بھی کرتا ہے.
میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں آپ کو ہائی کورٹ کی بات سناتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک جج صاحب کے سیکرٹری تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بیچارے بوڑھے آدمی جو ریٹائرڈ ہوئے، تو ریٹائر ہوتے ہوئے ان کی پروموشن ہو گئی، 17 میں ان کو پروموشن دی گئی، ان کو ریٹائر کر دیا گیا۔ تو ہمارے جو سیکرٹری تھے انہوں نے مذاق میں ذرا ان کو چھیڑنے کی کوشش کی، صرف مجھے سنانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو میرے ایک حضرت فوت ہوئے تھے، اس کی قبر پہ جا کے کہا تھا حضرت جی مجھے 18 گریڈ نہیں چاہیے، بس صرف مجھے 17 چاہیے، مجھے صرف 17 گریڈ چاہیے، ایسے کر کے باقاعدہ کہتا میں نے قبر میں یہ کہا تھا کہ مجھے 17 گریڈ چاہیے، دیکھو 17 گریڈ مل گیا مجھے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ نے مشکل کشائی کہنا ہے تو پھر یہ تو سیکرٹری مشکل کشا ہوا جس نے آپ کو دلایا، یا وہ جج صاحب مشکل کشا ہوا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو 17 ملنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے اور بھی کئی باتیں کی کہ روزہ رسول کے اوپر اللہ کے رسول نے انہیں سونپ دی ہیں چیزیں، جا یہ سارے کام تیرے حوالے ہیں۔ اس اللہ کے بندے 17 پر افسر گریڈ میں ریٹائر ہونے والا شخص کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہتے جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کے سامنے کہا گیا جی کہ بابا فرید الدین، بابا پاک پتن شریف کا شاید بہشتی دروازے صرف سال میں ایک دفعہ کیا کہتے ہیں کھلتا ہے، اور اس میں سے جو گزرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہمارے پیر صاحب نے کہا ہماری جاڑیوں سے بھی جو گزرے گا اس پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حالت۔ پھر اس اللہ کے بندے کو میں نے سمجھایا کہ اس عقیدے کے ساتھ تو جہنم رسید ہوگا، جنت نہیں جا سکتا۔ یہ تو سارے کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، یہ تو تقدیر ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو خدائی اختیارات ہیں۔ سارا میں نے اسے اچھی طرح سمجھانے کی اپنی بساط کے مطابق بہرحال کوشش کی۔ کہنے کی بات یہ ہے حضرات محترم، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے بس، سیرت کا پہلا سبق ہے بس، اور اس سیرت کے پہلے سبق کی روشنی میں اپنی زندگی کو کنگالیں، ٹٹولیں، جتنا شرک کا بدعات کا گھن پڑا ہوا ہے سیرت کے اس پہلے سبق کی روشنی میں اس گھن کو مانج کے صاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن خیر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سیرت کا وہ پہلا سبق ہے جو تمام اسباق سے بھی پہلا سبق ہے، کیونکہ یہ سبق اگر یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، دل و دماغ میں رچ جائے، قوت شعور میں، قوت تمیز میں، قوت فیصلہ میں یہ رچ بس جائے، پھر زندگی کی گاڑی درست سمت میں چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ عقیدہ زندگی کے ہر شعبے میں کے اندر داخل ہو جاتا، پھر بندہ سبزے کی طرح پامال نہیں ہوتا، پھر بندہ بندوں کی طرح کسی کے سامنے جھکتا نہیں، رکوع نہیں کرتا، سجدے نہیں کرتا، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ یہ ہوا سیرت کا پہلا سبق، اخلاص۔ ٹھیک ہے کہ نظریہ درست ہو، لیکن اخلاص اپنے محدود دائرے میں۔ ٹھیک اخلاص کی شاخیں ہیں، اگر اس اخلاص کو وسیع کریں تو اخلاص ہی کافی ہے، پھر وہ پورا اسلام، پورا ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اخلاص اپنے محدود، اگر اس کو محدود کیا جائے نظریاتی دائرے کے اندر اخلاص کو، تو پھر صرف اخلاص کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی آخر جا کے، آخر نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، سزا پا کے یا بغیر سزا کے۔ ٹھیک ہے، پورے دین کے لیے کو سامنے رکھیں اور اخلاص کو نظریے تک محدود کریں، تو پھر یہ صرف پہلا سبق کافی نہیں، اس کے لیے دوسرے سبق کی بھی ضرورت ہے۔